قدیم زمانے میں پہاڑوں اور سرسبز میدانوں کے درمیان ایک خوشحال سلطنت آباد تھی جسے سلطنت نوران کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنے عدل، نظم و ضبط اور علمی ترقی کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ امن پسند تھے اور شاہی خاندان کو دل سے چاہتے تھے۔ اس سلطنت پر بادشاہ سلیم شاہ حکومت کرتے تھے۔ وہ ایک دانش مند، نرم دل اور اصول پسند حکمران تھے۔ ان کی ملکہ آمنہ نہایت وقار، صبر اور دانائی کی مثال تھیں۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ان کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جو آگے چل کر سلطنت کی تاریخ بدلنے والی تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام شہزادی حیا رکھا گیا۔ وہ سنجیدہ، خاموش طبع اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی تھیں۔ چھوٹی بیٹی شہزادی نایاب تھیں جو شوخ، بے خوف اور باتونی مزاج رکھتی تھیں۔ دونوں بہنیں ایک ہی محل میں پلی بڑھیں، مگر فطرت نے ان کے مزاج بالکل مختلف بنائے تھے۔ جیسے جیسے شہزادیاں بڑی ہوئیں، ان کی تعلیم بھی سخت ہوتی گئی۔ حیا نے تاریخ، قانون، سفارت اور حساب میں مہارت حاصل کی۔ وہ ریاستی دستاویزات پڑھتیں اور اکثر بادشاہ کے ساتھ دربار میں بیٹھتیں۔ نایاب نے گھڑ سواری، سپاہ گری، عوامی گفتگو اور انتظامی امور سیکھے۔ وہ بازاروں میں جا کر لوگوں کے مسائل خود سنتی۔ ایک دن نایاب نے کہا، باجی، تخت پر بیٹھ کر فیصلے کرنا آسان ہے، مگر لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے درد کو سمجھنا اصل ذمہ داری ہے۔ حیا نے خاموشی سے جواب دیا، اور درد کو سمجھ کر درست فیصلہ کرنا اصل انصاف ہے۔ سلطنت نوران میں کچھ درباری ایسے بھی تھے جو اقتدار کی خوشبو سونگھ کر زندہ رہتے تھے۔ وزیر اعظم نواب فخر الدین کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر شہزادیاں مضبوط ہو گئیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ دانستہ دونوں بہنوں کے درمیان فرق کو بڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ حیا سے کہتا، شہزادی، آپ ہی اصل وارث ہیں، عقل آپ کے پاس ہے، اور نایاب سے، آپ عوام کی پسند ہے، اصل طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ بیج بویا جا چکا تھا، مگر ابھی زمین تیار نہ تھی۔ وقت بے رحم ہوتا ہے۔ بادشاہ سلیم شاہ شدید بیمار پڑ گئے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطنت کو پہلی بار احساس ہوا کہ اب فیصلہ قریب ہے۔ ایک رات بادشاہ نے دونوں بیٹیوں کو بلایا۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میری بیٹیوں، سلطنت تخت سے نہیں، کردار سے چلتی ہے۔ اگر تم دونوں ایک رہیں تو کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وقت کم تھا۔ چند دن بعد سلطنت نے اپنا بادشاہ کھو دیا۔ دربار میں بحث چھڑ گئی، کون تخت سنبھالے؟ قانون کے مطابق بڑی بیٹی حیا وارث تھی، مگر عوام نایاب کو چاہتے تھے۔ حیا نے خود اعلان کیا، میں تخت قبول کروں گی، مگر میری بہن میرے ساتھ ہوگی۔ نایاب نے جواب دیا، میں تاج نہیں چاہتی، میں ذمہ داری چاہتی ہوں۔ یوں حیا ملکہ بنی اور نایاب کو عوامی امور کی نگران مقرر کیا گیا۔ وقت کے ساتھ اختلاف پیدا ہونے لگے۔ حیا قوانین اور نظم پر زور دیتی، نایاب فوری فیصلے اور عوامی دباؤ کو اہم سمجھتیں۔ ایک موقع پر نایاب نے بغیر اجازت ایک افسر کو معطل کر دیا۔ حیا نے دربار میں اسے واپس بحال کیا۔ دونوں میں پہلی بار تلخی آئی۔ تم نے میری بات کو کمزور کیا، تم نے قانون کو نظر انداز کیا۔ محل کی دیواروں نے پہلی بار بہنوں کی خاموشی دیکھی۔ نایاب نے فیصلہ کیا کہ وہ سرحدی علاقے میں جا کر انتظام سنبھالے گی۔ یہ جدائی وقتی تھی مگر دلوں پر بھاری۔ نواب فخر الدین نے موقع دیکھا اور بغاوت کی تیاری شروع کر دی۔ سلطنت کو اندرونی سازش نے ہلا دیا۔ غلط اطلاعات، مالی بدعنوانی اور عوام میں بے چینی پھیل گئی۔ حیا نے نایاب کو پیغام بھیجا، مجھے تمہاری ضرورت ہے بہن۔ نایاب فوراً واپس آئی۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ دربار میں کھڑی ہوئیں۔ سچ سامنے آیا، نواب فخر الدین گرفتار ہوا۔ حیا نے فیصلہ سنایا، نایاب نے عوام کو اعتماد دیا۔ اسی دن سلطنت نے دیکھا کہ اختلاف کمزوری ہے، اتحاد طاقت۔ حیا نے قانون مضبوط کیا، نایاب نے نظام کو انسان دوست بنایا۔ سلطنت پھلی پھولی۔ سالوں بعد تاریخ نے لکھا، سلطنت نوران 2 بہنوں نے نہیں بلکہ 2 نظریوں کے اتحاد نے چلائی۔ اور یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خون کا رشتہ تبھی مضبوط رہتا ہے جب انا سے بڑا مقصد ہو۔